اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف کے نازل ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تمہیں پھر یہ ساری سرزمین عطا فرما دے گا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ فرعون واقعی غرق ہو گیا، اور اس کے بعد مصر جو ہے وہ پھر پورے مصر کے بھی اپنا بنی اسرائیل پورے مصر کے بھی مالک بن گئے، اور مصر کے ارد گرد جتنی زمینیں تھیں ان سب کے بھی مالک بن گئے۔ جب اب کیونکہ دشمن ختم ہو چکا تھا، بنی اسرائیل جو تھے اب وہ ایک پوری سلطنت بنا چکے تھے، ان کی پوری قوم آباد ہو چکی تھی، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتاب عطا فرمائے گا جس کے اندر حلال اور حرام کے مسئلے موجود ہوں گے۔ تو جب یہ سارے آباد ہو گئے تو اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جناب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس کتاب لائیں گے، آپ کتاب لے آئے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ یہ اور بات کہ جب تورات شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کے پڑھنے کے بعد پھر ان کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے کہا جناب اس پر عمل کون کرے؟ ٹھیک ہے، آپ سوکھی لے آتے نا کتاب، ٹھیک ہے، آپ یہ کون سی کتابیں لے کے آ گئے جس کے اندر تو سارا کچھ منع کر دیا گیا ہے، شراب بھی منع ہے، زنا بھی منع ہے، کرپشن بھی منع ہے، بےایمانی بھی منع ہے، ٹھگی بھی منع ہے، سارا کچھ اس کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ آپ تو تسبیح والی کتاب لاتے جس کے اندر تسبیح پڑھے اور ٹھگی جتنی مرضی ماری رکھ دے، زکاتیں دے یا نہ دے، نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، آپ تو وہ کتاب لاتے، یہ کون سی کتاب لے کے آ گئے ہیں بھائی جس کے اندر تو حلال اور حرام کے مسئلے موجود ہیں؟ تو یہ سارا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، جب بنی اسرائیل آباد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ فرمایا کہ 30 دن روزے رکھ لو، 30 دن روزے رکھنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ پھر فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 اور مکمل کر لو، اور انہوں نے مکمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، جب اللہ تعالیٰ نے 10 اور دنوں کا حکم فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے وہ وعدہ پورا کر کے 40 راتیں مکمل کر دی۔ یہ بن گئی 40 راتیں۔ پہلے 30 کا حکم کیوں تھا، بعد میں پھر 10 کا اور حکم کیوں دیا؟ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے مکمل کیے۔ جب مکمل کیے نا تو مکمل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے منہ سے نا خشکی کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے 30 روزے رکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میرے منہ سے نا بو آ رہی ہے روزے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر اس وقت مسواک کرنا جو ہے وہ روزے کے بعد بھی جو ہے وہ نہ سمجھا جاتا ہو، جائز نہ ہو، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر کیونکہ یہ احکامات بدلتے رہتے ہیں، کچھ احکامات وہ ہے جو بالکل بدلتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، عقائد جو ہوتے ہیں، باقی شرعی معاملات بدلتے رہتے ہیں، ہر نبی کے اپنی اپنی شریعت کے احکامات ہوتے ہیں، فقہی مسائل جو ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مسواک کر لیا، جب مسواک کیا تو فرشتے حاضر ہو گئے، انہوں نے عرض کی حضور آپ کے منہ سے بڑی زبردست خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے وہ ساری خوشبو ختم کر دی ہے۔ جب یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے کلیم مجھے تو روزے دار کے منہ کی بو ہی سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس طرح کر اب 10 روزے اور رکھ لے، ہے 10 روزے اور رکھ لے۔ یہ وجہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے 30 روزے رکھے، مہینہ پورا کیا، پھر مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو روزے دار والی جو مہک ہے نا وہ برقرار رہے، 10 روزے اور رکھ لو۔ تو اس طریقے سے جا کے انہوں نے 40 روزے کیا کیے، مکمل کیے۔ 40 روزے مکمل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے چلے کو طور سینہ پر کیونکہ آنا تھا انہوں نے، تو پھر کیا ہوا، وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بلایا۔ یاد رکھیں ہارون علیہ السلام عمر کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ٹھیک ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی ہے، انہوں نے 123 سال عمر پائی ہے، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے شرف نبوت کے لحاظ سے چھوٹے تھے، ان کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن عمر کے لحاظ سے بڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، قال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، فرمایا میرے بھائی ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، میں جا رہا ہوں طور سینا پر، میں جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے، میں جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. ہاں میری قوم تیرے حوالے ہے، کیا کرنا، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا، ان کو شریعت بتاتے رہنا، ان کو سیدھے راستے پر چلاتے رہنا، کیا پتہ وہاں پہ کتنی دیر لگے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میں خبردار فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. اب یہاں پہ فسادی کا مطلب کیا ہے؟ فسادی کا بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کیوں فرمایا؟ حالانکہ ہارون علیہ السلام خود نبی ہے، اور نبی تو استغفر اللہ کبھی بھی فسادیوں کے راستے پر نہیں چل سکتا. تو اللہ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ہارون علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، وگرنہ خطاب سارا کا سارا بنی اسرائیل سے ہو رہا تھا. یعنی بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی نیا چاند نہ چڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور انہوں نے چڑھا بھی دیا پھر بعد میں. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو چلے گا نا تو کوہ طور پر، انہوں نے پیچھے چاند چڑھا نہیں دیا تھا، ہاں بچڑے والا. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ان کو کہہ دیتے میں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر کسی سے کوئی نیا کام کر دینا. تو لیکن مخاطب ہارون علیہ السلام کو کیا، لیکن سمجھا بنی اسرائیل کو رہے تھے. فرمایا میرے بھائی وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. موسیٰ علیہ السلام یہ بات کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے آئے، جب کوہ طور پر پہنچے نا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا کے اوپر ایک بادل کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا جی. طور سینا کے ارد گرد 12 میل تک وہ بادل نے آ کے اس ساری جگہ کو ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے. ہوا کیا، یہ رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ بادل نازل ہوا طور سینا کو آ کے اس نے ڈھانپ لیا، تو ہوا کیا، وہاں پر جتنے فرشتے تھے، جتنے جنات تھے، جتنے جانور تھے وہاں پہ، جتنے رینگنے والے کیڑے بھی موجود تھے نا، سب کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. آخر رب کا کلام ہونا ہے، کوئی ایسی ویسی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ یہاں سے نکلو سارے، ٹھیک ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں اگر کوئی جنات بھی تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے، جانور وہاں سے نکل گئے، کیڑے مکوڑے بھی تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جو فرشتے موجود تھے وہ ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا کہ خبردار تم نے طور سینا پہ تم نے بھی نہیں آنا ہے. فرشتوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی طور سینا پر، فرشتوں کو آنے کی بھی اجازت نہیں تھی. کوئی فرشتہ یہاں پر نہ آئے، کوئی جنات کو تو چھوڑے نہ انسانوں کو تو چھوڑے. وہاں پہ جب 12 میل تک جو بادل جب آیا نہ چھایا، فرمایا جہاں جہاں تک بادل موجود ہے یہاں پر کسی فرشتے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کیوں ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر بلایا. اب فرشتے بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. جب وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی دکھائی نا، وہاں پہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم ذرا اوپر دیکھو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اوپر نظر ڈالی نا، تو غیب سے پہلے تو آواز آ رہی تھی، اوپر نظر ڈالی تو ان کے ہوا سے لے کر عرش الہی تک سارے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. پھر فرشتے جب ہٹے تو ان کے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے عرش الہی موجود تھا. تو عرش الہی تک موسیٰ علیہ السلام کی پھر نظر چلی گئی، اور آپ نے عرش الہی کو دیکھا. پھر لوح قلم پر جو کلمیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو آوازیں تھی پھر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے کانوں تک آئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے پردے ہٹا دیے. دیکھیں نا جی، ہمارے کان ہے نا، یہ ایک لمٹ تک ہی سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے. دیکھیں نا جی، استغفر اللہ، کبھی کبھار ایسا دھماکہ ہوتا ہے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. کیوں پھٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ اتنی آواز سن سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کان مبارک کو نا ایک خاص طاقت عطا فرمائی جو رب کے کلام کو سن سکے، ٹھیک ہے. کانوں کے سارے پردے اٹھا دیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام اپنا وعدہ پورا کر کے ہمارے پاس آ گئے. کون سا؟ وہ 40 راتوں والا، ٹھیک ہے نا. وہ جب وہاں سے آئے اور مطلب ہے کہ اپنا وعدہ پورا کر کے طور سینا پر پہنچے، اور آگے جا کے نا اگلے سپارے کے اندر آئے گئے، آگے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا طور سینا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم یہاں اپنے نالین مبارک اتار کے آنا. کیا کر؟ نالین مبارک اتار کے. موسیٰ علیہ السلام پھر پیچھے اتار کے آئے، ٹھیک ہے نا جی. جب ہوا کیا، فرمایا وہاں پر جب پہنچے تو فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا.
اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے کھڑے ہوئے تھے. جو رب نے کلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا نا، اس کا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ نہیں چلا. رب نے اپنے کلیم کے ساتھ ایسا کلام کیا کہ جبریل کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا نا، پیچھے فرشتے سارے ہٹا دیے گئے تھے. صرف اور صرف دو ذاتیں ہیں، ایک کلیم اللہ ہے، ایک رب کی ذات ہے، بس دوسرا کوئی ہے ہی نہیں کلام سننے والا. ٹھیک، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑی بات. قرآن مجید ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رسول بنائے ہیں، منهم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو فضیلتیں عطا فرمائی ہے، پھر ان سے بڑا بنایا، پھر ان سے بڑا بنایا. اس طرح بنتے فرمایا منهم من کلم اللہ. پھر رب کے ایسے بھی نبی موجود ہیں جن کے ساتھ رب نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے تھے نا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پہلے اپنی معروضات پیش کی کہ مالک یہ بھی درخواست ہے، یہ بھی درخواست ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ساری کرنے کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی درخواست ہی بھول گئے، اپنی درخواست ہی بھول گئے کہ جناب ایسا رب کا کلام. اور آگے دیکھیں کیا ہوا کیا ہے. جب رب نے کلام فرمایا نا، دیکھیں نا اتنا کمال کی بات ہے یار کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا کلام سنا تو کتنی بڑی وہ لذت تھی. فرمایا قالا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب ارنی، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی کروا دے. تو بولتا اتنا خوبصورت ہے، تیری آواز ایسی خوبصورت ہے، آواز کے اندر اتنا مٹھاس و لذت ہے تیری. رب ارنی، اب مجھے اپنا آپ بھی دکھا دے. انظر الیک، دل کرتا ہے تیرا دیدار کروں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی رب کی، اور ایسے کلام. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یار یہ کلیم اللہ ہے. ابھی ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ابھی کلام ہی سنا ہے، فوراً کیا اٹھے کہ پروردگار اپنا آپ دکھا دے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو 23 سالوں کے اندر 200 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہے. ایک وہ دیدار ہے جو عرش الہی پر بلا کے کروایا، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو 200 مرتبہ اپنا جلوہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو دیدار جو معراج والی بات ہے وہ تو شان ہی اس کی الگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی رب کا کلام سنا تو ظاہر کلام سننے کے بعد جناب ایسی لذت اور مٹھاس محسوس کی. رب ارنی، عرض کر بیٹھے پروردگار انظر الیک. اب کیونکہ اتنا خوبصورت بولتا ہے تو ہے بھی تو خوبصورت نا، پھر ذرا وہ بھی سامنے دکھا، تیرا دیدار کرنے کا دل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم، کیونکہ ظاہر ہے ناز والا نبی ہے، انکار تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اچھا دیکھیں لفظ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھاتا، انکار نہیں کیا ہے. میرے کلیم جلوے تو سارے موجود ہیں، لیکن اسے دیکھنے کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کریم جیسی آنکھ چاہیے. ہاں، کوئی ایسا محمد عربی آئیں گے تو پھر جا کے دیدار ہوگا نا، پھر آنکھ بھی تو وہ چاہیے نا. قرآن کیا کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى. فرمایا جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا نا، آنکھ جھپکی تک نہیں ہے. ہوتا نا ما کذب الفؤاد ما رأى. فرمایا ایسے دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری. فرمایا تمہیں کیا پتا، تم سمجھتے ہو کہ شاید ایک مرتبہ دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری، میرے محبوب نے تو 2 مرتبہ مجھے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا. ہاں، یہ دیکھیں ناز والوں کے نبی ہے نا، انکار نہیں کیا ہے. ہاں، لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ابھی وہ طاقت اور پاور نہیں تھی جو دنیا کے اندر اپنے رب کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ تسلی بھی دی ہے. فرمایا ولیکن ایسے کر لیتے ہیں انظر الی الجبل. ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور رب نے قبول ہی نہ کی. یاد رکھیں صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی وجہ سے جو ہے وہ دیدار نہیں کر، کیونکہ دنیا رب کے دیدار کی متحمل ہی نہیں ہے. یہ جگہ ہی نہیں ہے، یہ جگہ رب کے دیدار کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی ہے. وگرنہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا جاتا. میرے کلیم دیدار کے لیے جگہ نہیں ہے، دیدار کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین کو تباہ کر کے ایک خاص زمین کو تیار کیا جائے گا، اس کے اندر سب کو بلایا جائے گا، پھر جو چاہے اپنے رب کا دیدار کرتا رہے. ہاں، اس خاک کی اتنی اوقات ہے کہ یہاں پہ رب کی تجلی دکھائی جائے یا رب کا دیدار کروایا جائے. فرمایا میرے کلیم تیرا سوال سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ زمین اس قابل نہیں ہے. ہاں ولیکن ایسے کر لیتے ہیں انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، تاکہ سوال بھی رد نہ ہو.
کوئی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے کہ کلیم اللہ نے سوال کیا اور رب نے کہا نا 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 تجھے نہیں دکھانا ہے، ایسا بھی کوئی نہ کر کہہ دے ولیکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک گیا فسوف ترانی، پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ کیوں؟ دنیا کا اصول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تو کوئی شے نہیں نا، ٹھیک ہے جی، ہاں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہی کوئی شے نہیں۔ قرآن مجید کیا تھا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کل بنا کے ٹھوکا ہوا ہے، وگرنہ تو زمین ٹک ہی نہ سکے، کیونکہ پانی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے، اور پانی کے اوپر چیز ہو تو پھر تو ہلتی رہتی ہے، جب ہلتی رہے گی تو یہاں پہ گھر نہیں بن سکتے، عمارتیں نہیں بن سکتی، کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک جگہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کو کیل بنا کے ٹھوکا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے کلیم آپ ذرا پہاڑ کو دیکھیں، اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا فسوف ترانی، پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ ہوا کیا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھائی پہاڑ کی طرف، تو نہ صحیح تو تیری یاد صحیح، چلو رب نہ صحیح تو رب کا دیدار نہ صحیح تو کم سے کم وہ پہاڑ ہی صحیح جس پر رب کی تجلی پڑنے والی ہے۔ فرمایا فلما تجلی ربہ، فرمایا جب اس کے رب نے پہاڑ کو چمکا دیا، للجبل، پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ چمک اٹھا، جعلہ دکا، اور پہاڑ کے ٹوٹے اڑ گئے، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب اور یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجلی ڈالی نا پہاڑ پر، تو میں وہ سوئی کے نکے کے 100ویں حصے کے برابر تھی، سوئی کے سوراخ کے بھی 100ویں حصے سے بھی جو ہے وہ اس کے برابر تھی، وہ تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے طور سینا، خود دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ 12 میل تک پر تو بادل پھیلا ہوا تھا۔ تو ہوا کیا؟ فرمایا جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹوٹے اڑ گئے۔ اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، سبل الہدیٰ والرشاد، انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی نا پہاڑ پر، تو پہاڑ جعلہ دکا، جب اس کے ٹوٹے اڑے نا، تو وہ ٹوٹے سارے کے سارے جو ٹکڑے تھے وہ سارے کے سارے مدینے کے ارد گرد آ کے گرے ہیں۔ یہ امام شامی نے حدیث پاک لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے کے ارد گرد پہاڑ ہے نا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں سارے جنتی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں فرمایا؟ میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جو طور سینا کے ارد گرد تھے، لیکن رب کی تجلی پڑنے کی وجہ سے وہ پہاڑ وہاں سے اڑے اور مدینے کے ارد گرد آ کے جا کے گرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا یہ، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ کیا ہوا؟ ٹوٹے اڑ گئے، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھیں بڑی کمال کی ہے، پہاڑ زیادہ مضبوط ہے، وہ ٹوٹے ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا جہان کی ہر شے سے زیادہ مضبوط اور سخت جو ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے، لیکن نبی کا جسم مبارک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، نبی کا جسم پاک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور سے ہاتھ ملاتے نا تو آقا علیہ السلام کا جسم مبارک گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم تھا، پہاڑ کی اپنا پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نرم ہاتھ تھے آقا علیہ السلام کے۔ یہی وجہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس بندے نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوتا نا، وہ جہاں سے بھی گزرتا لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ ہاتھ وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ابھی مل کے آ رہا ہے۔ میں 8 دن تک جو ہے وہ صحابی کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی۔ یار جہاں پہ جسم کی نرمی کا یہ عالم ہے، لطافت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ بھی ملائے تو پھول کی پنکھڑی سے بھی حضور کا جسم پاک زیادہ نرم ہے، ہاتھ پاک زیادہ نرم ہے، اور مضبوط کتنا ہے کہ عرش الہی تک حضور جا رہے ہیں، پھر عرش الہی کے پار بھی جا رہے ہیں، جسم مبارک کو فرق کوئی نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں جبریل علیہ السلام کا یہ عالم ہے یار، سدرۃ المنتہا اس کا حد ہے، اس کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا۔ جہاں جبریل علیہ السلام ہی کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہتے ہیں جی میری بس ہو گئی، اگر میں ایک تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پل جڑ جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو، نور کو برداشت نہیں کر سکتا، میری صرف اتنی ہی حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوبی کیا ہے کہ حضور تو سارے نوروں سے گزرتے بھی جا رہے ہیں، عرش الہی سے بھی پار گزر کے رب کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔